وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 8 سے 13 نمبر آیت تک آج زیر مطالعہ ہے. اس کا ایک ہی موضوع ہے آج، اور وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کا سبق شروع کریں گے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے با اعتبار عمل کون بہتر ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ہم بنانے والے ہیں جو اس پر ہے، اس زمین پر جو بھی ہے اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. سامعین کرام، گزشتہ آیت جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ میں نے اس زمین پہ قائم کیا ہے یا بنایا ہے وہ اس کی ظاہری زیب و زینت ہے، لہٰذا تم اس کے دھوکے میں نہ ہو. یہ ظاہری کی چیزیں ہیں اور رہ جانے والی چیزیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم اچھا عمل کرو، اور اچھے عمل سے مراد جو ہے وہ بندگی ہے. بندگی کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ بندگی. اور پھر یہ آج جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 8، کہ ہم جو کچھ بھی ہے، دیکھو یہ اس پہ جو کچھ بھی ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اس پہ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. ایک دن آ جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. سعیداً جرزا، ایک ہموار میدان ہوگا. بہرحال اس میں سبق یہی ہے سامعین کرام کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کہ اس دنیا میں دل نہ لگاؤ. اصل میں تو ہم یعنی جو ہماری بات جب آتی ہے تو میں اور میرا معاشرہ جو ہے، یعنی یہ من حیث القوم ہمارا منزل جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے، جبکہ یہ انتہائی خطرناک، نتائج کے حساب سے انتہائی خطرناک بات ہے. اس سے یعنی نقصان کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. سامنے کرو، دنیا بھی آپ یعنی آپ پریشان حال ہوں گے، آپ خوشحال نہیں ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے، اور قبر سے لے کر آخرت تک آپ کی بدحالیاں جو ہیں آپ کی عروج پہ ہوں گی. اس کا تذکرہ آتا رہتا ہے سامنے کرام. تو اس میں یہی ہے کہ جو کچھ اس پہ ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی یہ سب ختم ہو جائے گا. اب جو واقعہ آ رہا ہے وہ اصحاب کہف کا ہے، اور
پہلے میں ترجمہ اس آیت کا کر دوں. ام حسبتا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان اصحاب الکہف کہ غار اور لوح والے والرقیم لوح والے کانوا من آیاتنا عجبا یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے. یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سب جو ہے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس انداز سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ واقعات قرآن سامعین کرام ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض واقعات جو ہیں اس کی نشاندہی نہیں کی جاتی، اس کے زمانے کی نشاندہی نہیں کی جاتی، اور اس میں یعنی کون تھے وہ لوگ زیادہ نشاندہیاں اس کی نہیں. مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک نصیحت دینا مقصود ہوتی ہے لوگوں کو، ایک نصیحت دینا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ ایک تاریخی واقعہ بیان کر کے فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین مثال کے طور پہ ایک قرآنی کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا اور پھر کہا کہ فانظر دیکھو تم کیف کان عاقبۃ المکذبین، قوم کو میں نے ہلاک کر دیا. کیوں کہ اس نے اپنی رسول کی پیغام کو جھٹلا دیا تھا. تو تم دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اور عام طور پہ سامعین اکرام ایک بات جو ہے، بہت سی جو ہماری خرابیاں ہیں اور وہ یعنی جیسے کہ مشرک کہتے تھے ان ہوا الا اساطیر الاولین، یہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں ہیں. اساطیر، استورہ کہتے ہیں کہانی کو. یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آج بھی سامعین اکرام کچھ ایسا مطلب ماحول پایا جاتا ہے کہ قرآن کو ہم نے ایک قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ کے اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے. جس طرح ایک ناول میں ایک ناول ہوتے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے، بعض قسم کے ناول آپ نہیں پڑھتے. یعنی دیکھیں رومانی ناول ہوتے ہیں، تاریخی ناول ہوتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں رومانی واقعات کو جو ہیں وہ اہمیت دیتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اور اس دن میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کہیں رکھی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں کسی شخص کا لڑکا لڑکی اس کے گرد، وہ رومان ہوتے ہی آپ کا رومان تو یہی ہوتا ہے نا، آپ جو محبت کرتے ہیں تو لڑکا لڑکی کے گرد کہانی گھومتی رہتی ہے. تو اس میں کسی صاحب نے، لڑکا تھا یا لڑکی تھی جو بھی تھی، بعض جملوں پہ اس نے وہ لگاتی تھی لائن، انڈر لائن کیا ہوا تھا. یعنی یہ جملے اس کو بہت اچھے لگے، اور وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی غیر شادی شدہ تھا، لڑکا تھا یا لڑکی تھی جو بھی تھا. اور اب وہ جو رومانی ناول پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اس کو تاریخی ناول اگر دو تو اس کی دلچسپی نہیں ہوتی. اب قرآن کو بعض لوگوں نے تاریخی واقعات کی کتاب سمجھ رکھا ہے، اور یعنی قرآن کے متعلق ہمارا جو خیال ہے نا سامعین کرام، وہ بہت زیادہ یعنی اسکار رفتہ ہے، یعنی وہ حقیقت کے خلاف ہے. اور وہ خیر میں آپ کو تذکرہ کرتا رہتا ہوں. بہرحال میرا یہاں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس سے بجائے اس کے کہ اس کی تاریخی تفصیلات کی موشگافیوں میں ہم جائیں اور اس کی تفصیلات جاننے میں دلچسپی کا اظہار کریں، بجائے اس کے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں. جو الفاظ ہیں، ان تمام جو آیات ہیں، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں. یقیناً واقعات ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب، اس میں عبرت ہے. یہ تاریخی واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے. کس کے لیے؟ خاوندان عقل کے لیے. تو اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہوتی ہے سامعین کرام. اس کی تفصیلات آپ کو میں نے بتایا نا کہ اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات میں اپنا وقت ضائع کریں. مثال کے طور پہ آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں اسی سورہ کہف کی،
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. اس میں بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. بعض کہتے ہیں یہ 5 تھے، ان کا چھٹا جو تھا ان کا کتا تھا. اور رجمم بالغیب، بس غیب میں بس تیر چلائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصحاب کہف کی تعداد میں یہ لوگ بحث کر رہے ہیں اور بس اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے بندو آپ ان سے کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم ما یعلم الا قلیل، رب میرا جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اس کا علم تو سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں ہے. فلا تمار فیہم الا میرا ان ظاہرہ. تو اب اس میں آپ بحث نہ کیجیے، اس میں جھگڑا نہ کیجیے ان سے. اے مخاطب قرآن، آپ ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے ان کا تذکرہ نہ کیجیے، بس سرسری اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہہ دیں. اور ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی سے ان کے متعلق کچھ بات نہ پوچھیں. یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اور کہ اس کی تفصیلات پہ بات کی جائے اور چاہتا ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے، اس کے مضامین سے ہدایت لی جائے، تو ہدایت لینے کی ضرورت ہے. بہرحال جو آیت میں نے آپ کو سنی اس اصحاب کہف، یہ اس کا شان نزول ایسا ہے کہ بعض یہ اس کا نزول صورت کا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 5 نبوی تھا. اور کافروں نے یہودیوں کے اشارے پہ یہ 3 سوالات پوچھوائے تھے یہودیوں سے. یہودیوں نے مشرکوں کے ذریعے یہ کہ بھئی ان سے 3 سوالات کرو. یہ جب جوابات نہیں دے سکیں گے یقینی طور پہ، کیونکہ انہوں نے تو کوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور ان کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے، اور یہ نبی امی ہیں، تو یہ نہیں دے سکیں گے جواب، تو فیل ہو جائیں گے. ان کی رسالت جو ہے جو دعویٰ کرتے ہیں جھوٹی ثابت ہو جائے گی. بہرحال تو اس میں 3 سوالات یہ تھے. ایک تو غار والے کون تھے، ایک ذوالقرنین کون تھا، ایک خضر کے بارے میں، خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ کون تھے وہ. تو بہرحال تو اس سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے تو دے دیے، اس صورت میں ان کے جوابات دے دیے، اور ان کا جوابات کے نتائج الٹا ان مشرکین پر فٹ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ اب یہ اصحاب کہف کون تھے. اصحاب کہف جو ہے یہ واقعہ ہے چند مومنوں کا. ابھی تذکرہ آئے گا، تفصیل اللہ تعالیٰ اس کی بیان کریں گے. چند مومنوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایک ایسے معاشرے میں موجود تھے جو مشرکانہ معاشرہ تھا. اس کا بادشاہ تو ظاہر ہے اس وقت جمہوریت تو تھی نہیں اور ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ مشرک تھا اور مسلمانوں کا وجود وہ نہیں برداشت کرتا تھا. تو یہ مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. غار میں انہوں نے پناہ لی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اور ان کو پھر صدیوں بعد اٹھایا، 200 سال 300 سال جو بھی تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر شہر کے حالات بدل چکے تھے، لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اسلامی حکومت تھی. ان میں سے ایک شخص گیا کہ بھئی آپ جا کے کھانا لاؤ، ہمیں تو بھوک لگی ہے اور تم لوگوں سے بچ کے رہنا. وہ جو پیسہ لے گیا تھا وہ 200-300 سال پہلے کا تھا، چاندی کا سکہ تھا. جب اس نے پیسے دیے تو شور مچ گیا کہ بھئی یہ کون ہے. پھر لوگ ان کے پاس آئے، ان سے معلومات کی، انہوں نے اپنی معلومات دی اور پھر یہ لوگ دوبارہ سو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، یعنی پھر وفات پا گئے. یہ سارا واقعہ ہے سامعین کرام. وقتاً فوقتاً اس میں جو پر حکمت باتیں ہوں گی اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تعجب کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات
عجیب لگتی ہے کہ جو کتبے والے تھے اور جو اصحاب کہف تھے، یہ میری عجیب نشانی، یعنی عجیب نشانیاں نہیں ہیں، یہ بات عجیب نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار اس واقعات میں کیا ہے کہ کس طرح میں نے چند نوجوانوں کو صدیوں کی نیند سلا دیا۔ اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ایک رات بھوکے سو جائیں، مثال کے طور پہ بھوکا سونا نہیں چاہیے، تو ایک یعنی بھوکے رہیں دو، اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ 200-300 سال بھوکے رہے اور ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بیان ہوں گی اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو از اول فتیتو، دوسری آیت کہ جب آوا پناہ لی، فتیتو چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار میں، فقالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، من لدن کا رحمتن اپنی جانب سے رحمت، وہیئ لنا اور پیدا کر دے ہمارے لیے ہمارے اس کام میں کامیابی کا سامان کر دے، وہیئ لنا ہمارے لیے پیدا کر دے، من امرنا ہمارے اس کام میں، رشدہ کامیابی، یعنی ہمیں اس کام میں کامیاب کر کے ہم نے باطل معاشرے سے ہجرت کر کے یہاں پناہ لی ہے، ہمیں ہماری کامیابی کا سامان کر دے، یہ انہوں نے دعا کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی دعا قبول کر لی۔ تو سامعین اکرام اس میں یہ ہے کہ از اول فتیتو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصے کے طور پہ کہ یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی اور اپنے رب سے اپنے مشن میں کامیابی کی دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر فَضَرَبْنَا ہم نے عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کان بند کر دیے، فِی الکہف غار میں، سنین عددا کئی سال تک ان کے کان، ضربنا علی آذانہم یعنی اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے مارا ان کے کانوں پر، ضرب آپ کو معلوم ہے ضرب خفیف، جیسے کہ ہم اپنے بچے کو سلاتے ہیں اور اس پہ منہ پہ ہاتھ رکھے ایسے اس کو تھپ تھپاتے ہیں نا، سو جاؤ لوری سناتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِی الکہف سنین عددا، کئی سال، سنین عددا کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے، یعنی ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم تاکہ معلوم کریں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا ابدا کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے، ای الحزبین یعنی دونوں جماعتوں میں سے، لنعلم ہم جان لیں، احصیٰ یاد رکھی ہے، لما لبثوا جتنی مدت وہ رہے، امدا جتنی مدت وہ رہے، تو تاکہ معلوم کریں، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی دیر یہ زندہ رہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ کو ٹھیک بیان کرتے ہیں، صحیح حال ہم سناتے ہیں، آپ سے جو پوچھا گیا ہے رسول اللہ اس کا واقعہ ہم آپ کو بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، نبأہم ان کی خبر، بالحق سچ صحیح حال۔ اب واقعہ کیا تھا، انہم فتیتن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ چند لوگ تھے، چند لوگ تھے یعنی کچھ لوگ تھے،
کئی نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دل ہم نے مضبوط کر دیے، اس قاموا، جب وہ یہ کہہ کر اٹھے، اس قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، پر انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، اے ربنا ہمارا رب، وہ تو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم نے ایسا کہا تو یہ بعید از عقل بات ہوگی۔ تو سامعین کرام، یہ دونوں آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کا واقعہ تم پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ اس میں جو سبق ہی ہے، یعنی جو نصیحت ہے، وہ ہمارے لیے ہے سامنے کا۔ اور اس آیت میں، آیت نمبر 13 میں نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب اور معبود بنا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں صحیح طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ دیکھیں، یہ رسپانس کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آیات، قرآن میں یہ مضمون ہے، جب میری آیات نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور کافروں کا جو نفرت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس میں اصول، قدرتی اصول ہے سامعین کرام، کہ آپ اگر جو یقین ہوگا اس پر آپ قائم رہیں گے تو وہ یقین آپ کا بڑھتا جائے گا، خواہ وہ یعنی شک میں ہو یا یقین میں ہو۔ اگر آپ شک میں مبتلا ہو گئے تو آہستہ آہستہ آپ کا شک بڑھتا رہے گا، اور اگر آپ یقین کر لیا، آپ نے صحیح بات پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ یہ میں نے بات کی ہے نا سامعین کرام، تو یہ تھوڑی سی میں مثال کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، راہ مستقیم پر چلنا، اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ راہ مستقیم ہے۔ اب ظاہر ہے آپ راہ مستقیم پر چل رہے ہیں تو آپ کا جو ہے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ انسان دیکھیں، اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے، اپنا مقصد حیات بنا کے جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ جب یہ اب زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اندھیرے چھٹتے جاتے ہیں، روشنی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ تو ایک نور کا سفر ہے۔ اللہ تک کا سفر جو ہے صراط مستقیم کا، سامعین اکرام یہ نوٹ کر لیں، یہ ایک روشنی کا سفر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو یہ سفر جو ہے یہ نورانی سفر ہے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اپنے اعمال، خواہشات نفس کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ ان اعمال سے نور بنتا ہے۔ تو زدناہم ہدی، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ اب ظاہر ہے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ نتیجے، یہ واقعات سے ہم اپنے لیے سبق لیں گے۔ تو ایمان باللہ، ایک یقین کے ساتھ جب ہم زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر تو ہمارا یقین بڑھتا رہتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ زدناہم ہدی میں یہ سبق ہے سامنے کرم، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر دوسری بات، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کا یقین، جب آپ ایک یقین کے تحت ایک منزل کی طرف رواں ہوتے رہیں گے تو آپ کا یقین بڑھتا رہے گا۔ اور یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے سامنے کا، میں فرض کریں میں مردان میں ہوں، میں پنڈی جانا ہے، پنڈی میری منزل ہے، پنڈی میں میرا کچھ کام ہے، بہت ضروری مقصد ہے میرا پنڈی میں۔ اب میں پنڈی کی
گاڑی میں بیٹھ گیا، مسافر وین میں بیٹھ گیا. اب جتنا فاصلہ آگے بڑھتا ہے تو میرا یقین بڑھتا رہتا ہے کہ ہاں اب آیا کہ اب آیا. اس میں ایک دلچسپ آپ کو بات بھی سناؤں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی کبھی تجربہ ہوا ہوگا. بعض وقت میں اپنے یعنی نواسا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ نواسا بیٹھا ہوا ہے، وہ بچہ ہے، وہ اسے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں مثال کے طور پہ ایبٹ آباد. اب وہ 4 سال کا بچہ ہے، وہ اس کی سمجھ تو اتنی نہیں ہے. اب اس نے بور ہونا شروع کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ ایبٹ آباد کب آئے گا، ایبٹ آباد کب آئے گا. ہر 5 منٹ بعد وہ یہ سوال دھر دیتا ہے کہ بھئی ہم جا تو رہے ہیں لیکن وہ کب آئے گا. تو جو اب وہ بچے کی مثال چھوڑ دیں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مسافر گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں جا رہا ہوں پنڈی، اور جو گاڑی اپنی منزل طے کرتی ہے میرا یقین بڑھتا جاتا ہے کہ اب پہنچے. اٹک پہنچ گیا مثال کے طور پہ، حسن ابدال پہنچ گیا، ٹیکسلا پہنچ گیا. اب ٹیکسلا اور پنڈی میں تو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے مثال کے طور پہ. اور بس یہ یقین ربطنا دل مضبوط ہوتا رہتا ہے. یعنی دیکھیں میں آپ کو میں ایک بات یہ کہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات بیان کی ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا جو بھی ہمارے واقعات گزر چکے ہیں. یہ مثال کے طور پہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، ٹھیک ہے، بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین. چلو یہ 5000 فرشتے آ گئے. ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین. اگر تم یہ بہرحال وہ فرشتے آئے. تو یہ ایک نقطہ، میرے پاس ٹائم بھی ذرا کم ہے، نقطہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہمیشہ یکساں رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مثال کے طور پہ قربانیاں پیش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں قرآن سے، کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جملہ کو انا کذالک نجزی المحسنین یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین او کما قال. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اب دیکھیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس مختصر سے وقت جو باقی رہ گیا میرے پاس، کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں مومن اپنے لیے سبق محسوس کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ یہ مدد کی کہ ان کا ایمان زیادہ کر دیا، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ان کا زدناہم ہدا، ان کی ہدایت میں نے اور بھی زیادہ کر دی. ربطنا علی قلوبہم، ان کے دل میں نے مضبوط کر دیے، مربوط کر دیے، مضبوط کر دیے. تو یہ سارے مومنانہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے. یہ نہیں کہ یہ اصحاب کہف تھے اور ان کے ساتھ اللہ کا سلوک کچھ اور تھا، ہمارے ساتھ کچھ اور ہوگا. ان کی اللہ نے مدد کی اور ان کا ایمان بڑھا دیا، ان کے دل مضبوط کر دیے، ہمارے نہیں کرے گا، ایسا نہیں. یہ دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ایک واقعے کو پڑھیں، اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں، بجائے اس کے کہ واقعے کی جزیات میں آپ وہ ہو جائیں، یا تفصیلات آپ تفسیروں میں کہ بھئی یہ کیا تھا. بھئی جو دیکھیں قرآن جو ہے مکمل کتاب ہے. اب اس کو چھوڑ کے آپ نے اسرائیلیات سے وہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن ہدایت تو رہ گئی نا. آپ تفصیلات میں بڑھ گئے، اصحاب کہف کی ہدایت تو آپ سے رہ گئی. ہدایت تو یہ ہے زدناہم ہدا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم. یہ کچھ نوجوان تھے، اب نوجوانوں میں ہم نہیں ہو سکتے شامل. آج کے نوجوان کیوں ایسا نہیں، ان کے ساتھ کیا ایسا سلوک نہیں ہے؟ ہوگا. ربطنا علی قلوبہم، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ
وہ ہے سامعین کرام. میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں اور ابھی ٹائم کم ہے، آپ صرف ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ترجمہ سنائیے. میں بنانے والا ہوں جو اس روئے زمین پر ہے ایک چٹکل میدان. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پس انہوں نے کہا اے رب ہمیں اپنی جانب سے رحمت دے. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اپنی جانب سے ہمیں اپنے کام میں کامیابی عطا فرما. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کو غار میں کچھ سال سلا دیا. ثم بعثناہم لنعلم، پھر کچھ سالوں بعد ان کو ہم نے دوبارہ اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ پہ صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے اپنے رب پہ. وزدناہم ہدا، ان کی ہدایت ہم نے مزید بڑھا دی. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، And we will turn what is on it into barren waste. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Did you know that the people of the cave and the inscription were of our wondrous signs? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. When the youths took shelter in the cave, they said, Our Lord, give us mercy from yourself, and bless our affair with guidance. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Then we sealed their ears in the cave for a number of years. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Then we awakened them to know which of the two groups could better calculate the length of their stay. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. We relate to you their story in truth. They were youths who believed in their Lord, and we increased them in guidance. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.